اب سپرنٹینڈنٹ کے منہ سے رومال نکالو تاکہ اب اس سے بھی نمٹ لیا جائے۔ عمران نے ریوالور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر سپر فیاض کے منہ سے رومال نکال لیا۔ سپر فیاض کا چہرہ خوف کی شدت سے بگڑ گیا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ تم نے دیکھ لیا جابر اور مرفی کا حشر، اب تم بتاؤ، تم نے ریڈ سینڈیکیٹ کو تباہ کیا ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، وہ میں نے تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، سرکاری ڈیوٹی۔ فیاض نے رک رک کر کہا، اب بھی تمہارے پاس ایک آخری چانس ہے سپرنٹینڈنٹ فیاض، اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے سودا کر لو، ریڈ سینڈیکیٹ کو جو تمہاری کارروائی سے نقصان پہنچا ہے اس کا تاوان دے دو۔ عمران نے کہا، تاوان؟ کیا تاوان؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا، صرف 50 کروڑ روپے، اور یہ زیادہ نہیں ہے، تم نے اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ریڈ سینڈیکیٹ کو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں کیوں دوں رقم؟ میں نے تو سرکاری فرض سر انجام دیا ہے، اور پھر میرے پاس رقم کہاں سے آئی؟ سپر فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تو پھر اس سرکاری فرض کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ عمران کا لہجہ اور سرد ہو گیا اور اس نے جیب سے ریوالور ایک بار پھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے اور سپر فیاض کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا۔ سنو مسٹر، جو بھی تمہارا نام ہے، میں نے تم پر اور تمہارے ریڈ سینڈیکیٹ پر کوئی غلط کارروائی نہیں کی۔ تم لوگ معاشرے کے مجرم ہو اور مجرموں کی سرکوبی میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تم بے شک گولی مار دو، لیکن اگر تم یہ بات سوچو کہ میں تمہیں رقم دوں گا تو اس بات کو ذہن سے نکال دو، یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ سپر فیاض نے یک لخت انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، چلو وعدہ کرو کہ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو تم آئندہ ریڈ سینڈیکیٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ عمران نے کہا، اگر مجھے ثبوت مل گئے تو میں ضرور کارروائی کروں گا، یہ میرا فرض ہے۔ سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ریوالور کا رخ سپر فیاض کی طرف کر دیا۔ سپر فیاض نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے تو تم بہت مضبوط ارادے کا اظہار کر رہے تھے، اب آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ عمران نے کہا اور سپر فیاض نے آنکھیں کھولیں تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ تمہارے خلاف بعد میں فیصلہ ہوگا، فی الحال ہم یہ کارروائی مکمل کر لیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما تو سپر فیاض کی کن پٹی پر ضرب لگی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسری ضرب کے بعد اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر، اسے اٹھا کر واپس لے جاؤ اور آفیسرز کلب میں کسی کونے میں ڈال دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور پھر میز سے لفافہ اور فائل اٹھا لی۔ سپر فیاض کو یہاں لے آنے کا مقصد کیا تھا عمران صاحب؟ صدیقی نے کہا، میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں سپر فیاض نے رقم دے کر نظامت سے ریڈ سینڈیکیٹ کے کاغذات تو نہیں خریدے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ سپر فیاض میں لاکھ خرابیاں سہی، لیکن یہ اصول کے معاملے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صدیقی اور باقی ساتھی بھی بے اختیار مسکرا دیے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو پھر، تہہ خانے سے باہر آتے ہی صدیقی نے کہا، تو پھر سپر فیاض سے میری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور صدیقی اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی مکروہ جرم۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے کار سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی پارکنگ میں روکی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سپر فیاض کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چپڑاسی نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ تمہارا صاحب موجود ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، ابھی بڑے صاحب کے آفس سے آئے ہیں، چپڑاسی نے جواب دیا اور عمران پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا تو سپر فیاض دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا آپ دن کو بھی خواب دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سپر فیاض نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی اور چہرے پر موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واقعی اس وقت بے حد پریشان ہے۔ یہ بتاؤ، آخر باپ بیٹے کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے آج بتا دو، میں نے تم دونوں کا آخر کیا بگاڑا ہے کہ تم دونوں ہی مجھے جان سے مارنے کے در پہ ہو رہے ہو؟ سپر فیاض نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا
کہ کہیں اس روز 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں فیاض نے عمران کو پہچان تو نہیں لیا تھا، لیکن پھر اس نے یہ خیال جھٹک دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فیاض کسی صورت بھی اس کا میک اپ اور لہجے کو چیک نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اپنی جان کا مرثیہ پڑھ رہے ہو؟ کیا کہہ دیا ہے ڈیڈی نے؟ عمران نے مسکرا کر کہا، کل میں مرتے مرتے بچا ہوں، نہ جانے ان بے رحم قاتلوں کو مجھ پر کیسے رحم آ گیا۔ میں نے تمہارے ڈیڈی کو رپورٹ دی کہ وہ مجھ سے ہمدردی کریں گے، انہوں نے الٹا نہ صرف مجھے نکما کہا، بزدل اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر میں ان قاتلوں کو گرفتار کروں، ورنہ ان کے بجائے وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ اب تم بتاؤ، کیا یہ شرافت ہے کہ ایک آدمی کی جان بچ گئی ہو، اسے اس طرح جھاڑ دیا جائے اور 1 ہفتے کا وقت دے دیا جائے، جیسے وہ صفاق اور بے رحم قاتل خود ہی میرے پاس آ کر گرفتاری دے دیں گے؟ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا کل؟ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا کہیں پھنس گئے تھے؟ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ میں کل آفیسر کلب گیا، ایک راہداری سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری ناک سے کسی گیس کی بو ٹکرائی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں کسی تہہ خانے میں راڈز والی کرسی پر جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ 2 اور آدمی بھی موجود تھے، جن میں سے ایک کا نام رابرٹ اور دوسرے کا نام رانسن تھا۔ وہاں 6 اور افراد بھی موجود تھے۔ ان کا ایک لیڈر تھا، بے حد صفاق اور بے رحم۔ اس نے بتایا کہ وہ ریڈ سینڈیکیٹ کا باقی ماندہ گروپ ہے، اور چونکہ میں نے ریڈ سینڈیکیٹ کو گرفتار کیا ہے اس لیے وہ مجھے اس کی سزا دینے یہاں آئے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے منہ میں رومال ٹھونس دیا۔ اس کے بعد وہ ان 2 آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان دونوں نے دراصل ریڈ سینڈیکیٹ کے مال اور مشینری پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اس بارے میں تفصیلات حاصل کر کے انہوں نے ان دونوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ سے رومال نکالا اور پھر ان کے لیڈر نے مجھ سے کہا کہ چونکہ میں نے ریڈ سینڈیکیٹ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے میں اگر اسے 50 کروڑ روپے ادا کر دوں تو وہ مجھے زندہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں نے سرکاری ڈیوٹی سر انجام دی تھی۔ سپر فیاض نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ارے دے دینے تھے 50 کروڑ، تمہارے لیے یہ بھی کوئی رقم ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم 50 کروڑ کہہ رہے ہو؟ میں اسے اس معاملے میں 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ میں نے کوئی غلط کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کوئی جرم کیا ہے جس کا میں تاوان بھروں۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور بس، سپر فیاض نے کہا۔ تو پھر تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہوگا کہ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو تم آئندہ ان کے خلاف کام نہیں کرو گے، عمران نے کہا۔ ہاں، اس لیڈر نے یہ شرط رکھی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ڈیوٹی بھی دوں اور مجرموں کے خلاف کارروائی نہ کروں؟ ایک ہی صورت تھی کہ میں استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جاتا، لیکن میں ایسا کیوں کرتا؟ اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا، سپر فیاض نے کہا۔ تو پھر تم زندہ کیسے نظر آ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے اس نامراد لیڈر نے تو ریوالور کا رخ میری طرف کر دیا تھا، اور اس کے چہرے پر ابھر آنے والی صفاقی سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ گولی چلا دے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کو یاد کرنے لگا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے ارادہ بدل دیا اور پھر مجھے ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں آفیسرز کلب کے باغ کے ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، زندہ سلامت، سپر فیاض نے کہا۔ تم نے 50 کروڑ والی بات ڈیڈی کو بتائی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے بجائے میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے یا میری زندگی بچ جانے پر مجھے مبارکباد دینے کے، الٹا مجھ پر چڑھائی کر دی کہ میں نے اپنے آپ کو اس کرسی سے آزاد کیوں نہیں کیا اور ان قاتلوں اور مجرموں کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بزدل اور نکما ہوں۔ اب تم بتاؤ، میں اس کرسی میں موجود لوہے کے راڈز کو کس طرح توڑتا؟ کیا دانتوں سے؟ اور اب نادر شاہی حکم ہے کہ 1 ہفتے کے اندر میں ان قاتلوں کو گرفتار کروں، ورنہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے گولی ماریں گے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ سپر فیاض نے بے بسی سے کہا۔ اپنی زندگی بچ جانے کا جشن مناؤ اور مجھے کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلاؤ، آخر میں تمہارا دوست ہوں، عمران نے کہا۔ تم اور دوست؟ تم بجائے مجھے مبارکباد دینے کے الٹا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں؟ یہی ہے تمہاری دوستی؟ اٹھو اور نکل جاؤ میرے آفس سے، آئی سے گیٹ آؤٹ، سپر فیاض نے حلق پھاڑتے ہوئے کہا۔ ارے دھیرج، مجھے معلوم ہے جب تمہیں بے پناہ غصہ آتا ہے تو تم انگریزی بولنا شروع کرتے ہو، اور جتنی انگریزی تمہیں آتی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن اگر میں 1 ہفتہ تو ایک طرف 1 گھنٹے کے اندر تمہارا مسئلہ حل کر دوں تو پھر؟ عمران نے کہا۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا۔ انہی بے رحم قاتلوں والا، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟
کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ سپر فیاض کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، عمران نے کہا تو سپر فیاض کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر کانوں تک پہنچ گئیں۔ کیا مطلب؟ کون تھے وہ؟ سپر فیاض نے کہا۔ کیوں بتاؤں، میں تو بس گیٹ آؤٹ ہو رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو بیٹھو، تم تو میری اس ساری دنیا میں واحد دوست ہو، انتہائی عزیز ترین دوست۔ وہ تو بس مجھے تمہارے ڈیڈی کی وجہ سے جھلاہٹ سی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ بیٹھو، کیا پیو گے؟ میں تمہارے لیے مشروب منگواتا ہوں، سپر فیاض نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا اور جلدی سے گھنٹی بجا دی۔ دوسرے لمحے چپڑاسی اندر آ گیا۔ مشروب کی 2 بوتلیں ہمارے لیے لے آؤ اور ایک تم خود پی لینا، سپر فیاض نے چپڑاسی سے کہا تو چپڑاسی سلام کر کے مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ چپڑاسی کو کس خوشی میں مشروب پلایا جا رہا ہے؟ تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میری حیثیت تمہارے چپڑاسی جتنی ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے خود ہی تو کہتے ہو کہ وہ بھی انسان ہے، اب خود ہی یہ بات بھی کرتے ہو، تمہارا کچھ پتہ بھی چلتا ہے؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، انسانی ہمدردی کے طور پر یہ بات کی ہے تم نے، پھر ٹھیک ہے۔ انسان تو بہرحال میں اور چپڑاسی ہیں ہی، تمہارا البتہ پتہ نہیں کہ تم کیا ہو اور کس جنگل سے پکڑ کر لائے گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے میں جانور ہوں؟ کیوں؟ فیاض نے نتنے پھلاتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے کب کہا ہے؟ ویسے بھی انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور جانور اس کو کہتے ہیں جس میں جان ہو، اور جان تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ ڈیڈی نے درست کہا ہے کہ تم نے بزدلی کا ثبوت دیا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ انہیں پکڑ لیتے، عمران نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس وقت تم جو چاہو کہہ لو، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے، سپر فیاض نے کہا۔ لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا، پھر وہی لیکن۔ میں کہتا ہوں بتاؤ کون تھے وہ، ورنہ، سپر فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ ورنہ کچھ نہیں، پھر کچھ نہیں، ورنہ کچھ نہیں، سپر فیاض نے آخر انتہائی بے بسی سے کہا تو عمران اس کی اس حالت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا بس اب اپنے ہوش میں رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ مجھے دراصل سلمہ بھابھی اور تمہارے بچوں کا خیال آ جاتا ہے، تو سنو۔ ان کا تعلق 4 سٹارز سے تھا، عمران نے کہا اور سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 4 سٹارز؟ وہ تو سرکاری تنظیم ہے، سیکرٹ سروس کے چیف کے ماتحت۔ وہ مجھے کیوں اس طرح پکڑنے اور ہلاک کرنے کی کوشش کرتی؟ سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری ان سے بات ہوئی ہے، میں نے یہی بات ان سے پوچھی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ سپر فیاض نے ایک غنڈے اور مجرم ماسٹر کے آدمی نظامت کو بھاری رقم دے کر اس سے ریڈ سینڈیکیٹ کے خلاف کاغذات خریدے تھے۔ اس طرح ان کے خیال کے مطابق تم نے اس ماسٹر اور اس آدمی کی سرپرستی کی تھی، اور یہ ان کے خیال کے مطابق جرم ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمہیں اغوا کروایا اور پھر انہوں نے تم سے سودا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب باوجود یقینی موت کو سامنے دیکھ کر تم اصول پر ڈٹے رہے تو ان کا شک دور ہو گیا، اور انہوں نے تمہیں بے ہوش کر کے واپس آفیسرز کلب پہنچا دیا۔ میں ان کی طرف سے معذرت کرنے آیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات تھی، لیکن انہوں نے میرے متعلق ایسی بات سوچی ہی کیوں؟ وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں مجرموں سے سودے بازی کروں گا؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کے لیڈر کا کہنا ہے کہ اسے اطلاع ملی تھی اور اس نے مجھ سے فون پر بات بھی کی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سپر فیاض کے پاس گیا تھا، لیکن سپر فیاض نے اس بارے میں مجھے گھاس تک نہ ڈالی۔ اس پر اس کا شک پختہ ہو گیا۔ اگر اس دن تم مجھے بتا دیتے تو میں اس کی تسلی کروا دیتا اور تمہیں یہ عذاب بھگتنا نہ پڑتا۔ ویسے وہ تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ سپر فیاض بے حد بہادر، دلیر اور اصول پسند آدمی ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، عمران نے کہا، اور سپر فیاض کا چہرہ بے اختیار مسرت سے جگمگا اٹھا۔ اس کا شکریہ، لیکن اب تمہارے ڈیڈی کو میں کیا بتاؤں؟ انہوں نے تو میری بات پر یقین ہی نہیں کرنا، سپر فیاض نے کہا۔ میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ سیکرٹ سروس کے چیف کو جو رپورٹ دے تو اس میں اس بات کا تفصیل سے ذکر کر دے، پھر چیف ڈیڈی کو اس بارے میں خود ہی بریف کر دیں گے، کیونکہ چیف کسی کی تعریف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا، عمران نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو واقعی مزہ آ جائے گا۔ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف تمہارے ڈیڈی سے میری تعریف کر دے تو سمجھو لطف آئے گا، سپر فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لطف تو تمہیں آئے گا، مجھے کیا ملے گا؟ صرف جھاڑ اور گیٹ آؤٹ کی دھمکیاں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے پھر بلیک میلنگ شروع کر دی؟ کیوں؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کہا ہے؟
اگر تم اسے بلیک میلنگ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں 4 اسٹارز کے چیف کو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی رپورٹ میں تمہارا سرے سے ذکر ہی نہ کرے۔ بس اب تو خوش ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، مجھے معلوم ہے کہ تم کام نہیں کرتے، اس لیے تمہارے پاس رقم نہیں ہوتی اور تم پر قرضہ بڑھ جاتا ہے، لیکن تم اس طرح مجھے بلیک میل نہ کیا کرو۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو 1000-1500 ویسے ہی مجھ سے مانگ لیا کرو، سپر فیاض نے کہا۔ او نہیں، اتنی بڑی رقم تم سے مانگ کر میں نے تمہیں شرمندہ تو نہیں کرنا، اتنی بڑی رقم تو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارے سامنے 4 اسٹارز نے جعلی ادویات کے مال اور مشینری کے کاغذات جابر اور مرفی سے وصول کیے تھے، اور یہ مال کروڑوں روپے کا ہے، لیکن تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کیا تمہیں ان کاغذات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ مال سٹوروں سے برآمد کرو اور ٹرائی اینگل تنظیم کو گرفتار کرو؟ عمران نے کہا۔ او ہاں واقعی، اگر وہ 4 اسٹارز تھے تو پھر تو یہ کام واقعی ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی جعلی ادویات کا سارا سلسلہ 4 اسٹارز نے ہی مجھے دیا تھا، سپر فیاض نے کہا۔ ہاں، اور پھر تعریفیں تمہاری چھپ گئیں اخبارات میں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ کون ہے 4 اسٹارز کا چیف، میں اس سے خود بات کر لوں گا، سپر فیاض نے کہا۔ تم سے اس کی بات ہو چکی ہے، ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ انتہائی ظالم اور سفاک اور نامراد آدمی ہے، عمران نے کہا۔ وہ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ 4 اسٹارز گروپ ہیں، میں سمجھا کہ واقعی ریڈ سینڈیکیٹ کے لوگ ہیں، فیاض نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اصل بات یہ ہے سپر فیاض کہ مال تو پکڑا جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ دھندا مستقل طور پر کیسے ختم ہوگا، اس بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اگر تمہارے ڈیڈی چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، فیاض نے کہا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ وہ مجھے کہیں، میں انٹیلیجنس میں جعلی ادویات کو ٹریس کرنے کا علیحدہ سیل بنا دوں گا۔ آخر جعلی کرنسی اور بہت سے دوسرے سیل کام کر رہے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کام کرتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں کوئی اطلاع ملتی ہے تو پھر اس جرم کے خلاف پوری قوت سے انٹیلیجنس حرکت میں آتی ہے، سپر فیاض نے کہا۔ او ویری گڈ، یہ تم نے واقعی بہترین تجویز دی ہے، اب ڈیڈی سے بات کرنی پڑے گی، عمران نے کہا۔ اسے واقعی یہ تجویز پسند آ گئی تھی، کیونکہ وہ مسلسل یہ سوچتا رہا تھا کہ آخر اس کا مستقل سد باب کیسے کیا جائے، کیونکہ 4 اسٹارز تو مستقل طور پر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس گروپ کے خاتمے کے بعد یہ کام پھر کوئی اور گروپ شروع کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بحیثیت X2 سر عبد الرحمان سے بات کر کے انہیں یہ سیل بنانے پر رضامند کر لے گا۔ لیکن میری اس اچھی تجویز کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، سپر فیاض نے عمران کے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، تو سپر فیاض بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ لو، وہ کاغذات بڑی مشکل سے 4 اسٹارز کو راضی کیا ہے، ورنہ وہ اس بار اکڑ گئے تھے کہ وہ خود اس آپریشن کو مکمل کریں گے، لیکن میں نے انہیں اپنی مفلسی کے لمبے چوڑے قصے سنا کر آخر رام کر لیا ہے، عمران نے جیب سے لفافہ نکال کر سپر فیاض کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ان کاغذات کی بنا پر اگر میں نے چھاپے مارے تو پھر مجھے تمہارے ڈیڈی کو بتانا پڑے گا کہ وہ لوگ 4 اسٹارز کے تھے، لیکن انہوں نے میری بات تسلیم نہیں کرنی، اور اگر تسلیم کر لی تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ پھر 4 اسٹارز نے مجھے یہ کاغذات دیے ہیں، اس طرح میرا سارا کریڈٹ ختم ہو جائے گا، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر کھانے کی دعوت دے دو تو تمہارا یہ مسئلہ بھی ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ رہا، جس ہوٹل میں چاہو اور جب چاہو، سپر فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو سنو، چونکہ تم ہوش میں رہے تھے اس لیے تم نے اس مرفی کو پہچان لیا تھا اور اس کے آفس کے بارے میں تمہیں معلومات مل گئی تھی، تم نے وہاں چھاپا مارا تو وہاں کے ایک خفیہ سیف سے تمہیں یہ کاغذات مل گئے اور تم نے ساری کارروائی کر ڈالی۔ باقی رہی 4 اسٹارز کے سلسلے میں بات چیت، وہ میں چیف سے کہہ دوں گا کہ وہ ڈیڈی سے بات کر لیں گے کہ تم اپنی جان دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن تم نے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی، اس طرح سارے معاملات تمہارے حق میں رہیں گے، عمران نے کہا۔ تو سپر فیاض بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی کارروائی شروع کرتا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ ارے وہ میری دعوت، عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ مرو نہیں، پہلے یہ کام مکمل ہو جانے دو، پھر دعوت بھی کھا لینا، سپر فیاض نے کہا، اور سٹینڈ سے ٹوپی کھینچ کر اس نے سر پر رکھی اور تیزی سے چلتا ہوا آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے اتنی بھی کیا بے مروتی، ارے سنو تو صحیح، عمران نے کہا، لیکن سپر فیاض نے اس کی ایک نہ سنی اور تیزی سے دفتر سے باہر چلا گیا۔ اچھا، اب بھگتنا میرے ساتھ ساتھ،
اب یتیم خانے کے 1000 بچوں کو بھی تمہیں دعوت کھلانی پڑے گی۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور خود بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔